ندیم رضا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور پچھلا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج بات کرنی ہے یہ G7 ممالک کی اور چین کے خلاف جس طرح سے وہ اس کی ناکہ بندی کر رہے ہیں، اس کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ جو G7 ممالک ہیں امریکی قیادت کے اندر وہ بہت زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں کہ جب سے وہ چین نے جو مغربی ممالک کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے تجارت کی اپنی، اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد پر وہ جو آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس کی راہیں مسدود کرنے کے لیے اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے G7 ممالک بہت زیادہ اور شدت کے ساتھ متحرک ہو چکے ہیں۔ جو چین کا جو پروجیکٹ ہے اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وہ 4 سے 8 ٹریلین ڈالر کا ہے محض، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے G7 ممالک نے جو ابھی ان کی کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے $400 بلین کا ایک پروجیکٹ بنایا ہے، جس کے تحت جیسا کہ چین کا ہے ون بیلٹ انیشیٹو جو پروجیکٹ ہے، سڑکوں کے ذریعے، ٹرین اور انفراسٹرکچر کے ذریعے 100 سے زائد ممالک کو ملایا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے اوپر جو 2013 میں انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، اس پہ 100+ کنٹریز دستخط آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو اب G7 ممالک کو ہوش آیا ہے کہ دیر ہو چکی ہے، تو اسی لیے انہوں نے اس سے زیادہ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اس کا چین کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے $400 بلین کا جو ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ B3W کا پروجیکٹ لا رہے ہیں، اس کو بیٹرمنٹ کے لیے وہ لے کے آیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی ان کا یہی منصوبہ ہے کہ جس طرح سے چائنا نے سڑکیں بنائی ہیں اور ٹرینوں کا سسٹم لانچ کیا ہے، جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، اور ایسے ممالک ہیں کہ ان سے بیشتر جو قرضہ چین کو واپس نہیں کر سکیں گے۔ اگر چین کو قرضہ واپس نہیں کر سکیں گے تو پھر جس طرح سے ماضی میں ہوا ہے کہ بندرگاہ چین کے پاس آ چکی ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہ جو G7 ممالک ہیں وہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی اور جاپان نے یہ منصوبہ بنایا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے $400 بلین۔ اس کے اندر اب انہوں نے جس طرح سے جو دور جدید کے اندر وہ آ رہے ہیں، یہ جبھی کووڈ چل رہا ہے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے، ویکسینیشن کے مسائل ہیں اور ویکسین شارٹ ہو گئی ہیں، اس کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ویسے بھی جو گلوبل انوائرمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ایک اس کے اندر ہے، جو پھر ترقی پذیر ممالک کی امداد کی بات ہو رہی ہے، پھر ہیومن رائٹس ہیں، اور ان سب کو وہ جمع کر کے ترقی پذیر ممالک کی امداد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو چین کے ساتھ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، ممالک شامل ہیں، ان کو روکا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ نے 2007 میں غالباً وہ کواد بنایا تھا، جس کواد کا مقصد یہ تھا کہ اس کو چین کو روکا جائے۔ اس کے اندر امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کو ایشیا سے اس میں لیا گیا تھا، تاکہ کیونکہ پڑوسی ملک ہے چین کا اور پاکستان کا، اور ادھر سے ایران کے ساتھ بھی somehow اس کا تعلق تھا، تاکہ یہاں پہ چین کو روکا جائے، بھارت کی امداد کر کے، بھارت کو بڑا بنا کے۔ لیکن کواد بنانے میں بہت تاخیر ہو گئی اور چین کہیں آگے نکل گیا تھا، تو اسی لیے G7 ممالک نے اب یہ انیشیٹ لیا ہے $400 بلین کا، تاکہ اس کو روکا جائے۔ صرف یہی نہیں، جو نیٹو ہے وہ نیٹو بھی ایک غیر مؤثر ہو کے رہ گیا تھا، وہ امریکہ کی یک طرفہ پالیسی کی وجہ سے، اور جس طرح ٹرمپ وہاں پہ اقتدار میں رہے 4 سال، ان کے دور میں بھی بڑے یہ تلخ یہ جو نیٹو ممالک ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی یادیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، جو ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ اب امریکہ ان ممالک کا اس طرح بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو اسے جرمنی اور فرانس نے اپنے حق میں استعمال کیا کہ کیوں نہ یہ جو نیٹو یورپین ممالک ہیں وہ اپنی خود فوج بنائیں، اپنے آپ کو اتنا طاقتور کریں کہ امریکہ کے زیر تسلط نہ رہیں اور امریکہ کی ہر باتوں کو نہ مان سکیں۔ تو اسے بھی دوبارہ سے متحرک کیا جا رہا ہے نیٹو ممالک کو، کیونکہ اس کی بھی تعداد جو شروع میں 16 تھی بڑھ کے 30 ممالک ہو چکے ہیں۔ ان میں جو اختلافات ہیں بڑی شدت کے ساتھ ہے، لیکن موجودہ دور میں چین اور ایک دفعہ پھر جو رشیا جو ایمرج ہو رہا ہے، دوبارہ سے وہ آ رہا ہے، طاقت میں آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، کیونکہ بائیڈن کے ساتھ بھی ان کو کہنا ہے، رشیا پوٹن کا، کہ تاریخ کی یعنی کہ جو ان کے تعلقات ہیں وہ انتہائی پستی کے اندر جا چکے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر یہ G7 ممالک اور بائیڈن کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہونا،
اور یہ ایک نوشت دیوار ہے جو لوگوں کو سمجھنا ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی اس میں پھر ونڈو کھل رہی ہے مزید، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کا یہ جو ون بیلٹ کے تحت پاکستان میں بھی یہ سی پیک آیا ہے، پھر ML1 کا بھی جو پروجیکٹ تھا وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ ڈگمگا رہا ہے۔ اگر جس طرح سے امریکہ اور یہ G7 ممالک کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور اپنے عوام کے حق میں کس طرح اس صورتحال کو لیتے ہیں، اور یہ چائنا کے ساتھ جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی بے جا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے یورپ کی جانب سے۔ اس میں FATF والا جو ایشو آیا ہوا ہے وہ پاکستان کے سر کے پر تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے اور چائنا کا اس طرح سے ساتھ نہ دے جس طرح سے وہ ڈیمانڈ ہے، جس طرح سے ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح سے پاکستان کو ترقی کرنی ہے۔ تو اب یہی وہ وقت ہے جس میں پاکستان کی قیادت کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف G7 کا وہ ہے، پھر یہ کوآڈ بن رہا ہے، اور پھر جو چائنا کا جو منصوبہ ہے، جو پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلے تو جیو پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ جیو اکنامکس بھی پاکستان کے حق میں آ گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ہماری قیادت کو سنبھل کے آگے قدم اٹھانے پڑیں گے ملک کے مفاد میں، اور یہ جو پیوٹن اور جو بائیڈن کی ملاقات ہو رہی ہے اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر ضرور ڈسکس کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔